یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں. یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے. یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، یہ گفتگو انتہائی حساس ہے. یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ جو بے وقوف حضرات یہاں سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے یس کر کے اس کو منظور بھی کر لیا ہے. کسی عالم دین سے کنسلٹ تک نہیں کیا ہے انہوں نے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، ہم جتنی بھی مجالس ہیں اس کے اندر ہم انتقاد کرتے ہیں، بحث امامت کے اوپر ہم انتقاد کرتے ہیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ شیٹ نمبر اس کے اندر لکھا ہے کہ اینی مٹیریل پرنٹڈ اور گرافک دیٹ ڈیفیمز، کرٹیسائزز، برنگز انٹو ریڈیکیول اور ڈسریپیوٹ فلاں فلاں، سارے سب کے نام لے کر آ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خلفائے راشدین اور فلاں. اور بھائی ہم گفتگو کرتے ہیں جنگ جمل کے اوپر، ہم امیر المومنین کو حق پہ سمجھتے ہیں، جنگ صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی. یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے. اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جنگ جمل میں آپ نے جنگ جمل بیان کی ہے، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق جو ہے آپ نے تو کرٹیسائز کر دیا ہے، آپ 5 سال کے لیے جیل پہ. آپ نے کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ ظلم سری ہے جو ہمارے متعلق کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح آغا سید نے فرمایا، یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں. یہ صرف مجلس وحدت مسلمین نہیں بول رہی، یہ پوری شیعہ قوم یہاں پر بول رہی ہے. ذاکر، خطیب، طلاب، مدارس دینیہ، سب جگہ جگہ پر پورے پاکستان سے یہ لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. آپ ہمیں ایک جو ہے نا وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پر ایک تنظیم کے طور پر آئے ہیں. ہم سارے مومنین کی یہاں پر جو محبین اہل بیت وہاں پر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. یقین کیجئے ہم بڑی شدت سے اس بل کی ہم مخالفت کریں گے، اپنے سر لگا دیں گے اس کے اوپر. گورنر کیا، گورنر کا باپ بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتا، یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا. اور ہم اس کے لیے یہاں پر اسمبلی کے سامنے اور ایک اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نے غلطی نہیں کی تھی، ان کو خطا پر کہنا یہ خطا ہے. کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت شیار ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے. کہتا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کو سنانا ہے کہ ایک مجمع ہے بہت بڑا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے. کہ میں مجمع کو ہٹاتا ہوا جاتا ایسے مصافحہ کر، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طارق جمیل کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا. حافظ صافی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن میری آقا کے شہزادے حسین نواسے رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے. ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے. ہم سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو گویا جو شخص اہل السنت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے
علیہ السلام کہنا ناجائز ہے. جو شخص یہ کہتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ سلام بھی شاید جن کی خاطر زمین پر اترا ہے. سلام اسلام سے ہے، اسلام حسن اور حسین سے. تو جس اللہ نے اپنی نماز اور اپنی عبادت میں آل رسول کو رسول کے ساتھ صلاۃ اور سلام میں شامل کیا ہے، لہذا ان کا جب نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہ السلام کیوں کہا جائے. ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے. ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے ہیں. ہم سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں. جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا. یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مذہبی اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے. آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں. ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں. آپ جتنے ائمہ کو